جنات کی بھی رہائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان جنات تھے، جو تابع جنات تھے، ان کو ان کی رہائش کے بارے میں بتایا تھا کہ تم نے آبادیوں میں نہیں رہنا۔ جو اچھے نیک ہیں، وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، دو طرح کے ہیں، ایک نیک ہیں، تابع دار ہیں، دوسرے نافرمان ہیں جو نافرمانیاں کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانتے، دوسرے مذہب کے ہاں جی، کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے۔ تو وہ یہ دو طرح کے ہیں۔ تو ان کے درمیان بھی لڑائی پڑ گئی تھی۔ ان کے درمیان لڑائی زمین کے یعنی کہ رہائش کی وجہ سے، مسلمان کہتے تھے یہ ہماری رہائش ہے، غیر مسلم کہتے تھے یہ ہماری رہائش ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں صلح کروا دی، اور جنگلات اور پہاڑ جو ہیں مسلمانوں کو دے دیے، صحرا اور جزیرے غیر مسلموں کو دے دیے، یعنی ان کے درمیان جو ہے وہ جگہ جو ان کی رہائش ہے وہ بھی بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی خوراک بھی بتائی، ہر چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گائیڈ کیا، بتایا کہ یہ تمہارے لیے۔ اب گھروں میں سب سے پہلی چیز ہے، گھروں میں جنات کیوں آتے ہیں؟ بالکل، کیونکہ آپ دیکھ لیں، آج سے 10 سال 20 سال 50 سال پہلے دیکھ لیں، یہ مسائل بہت کم تھے، بہت زیادہ کم۔ لیکن اب کیوں زیادہ ہو رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے واش روم ہیں، ہم ان کو قریب کر رہے ہیں۔ کمروں کے ساتھ ہو گئے ہم۔ پہلے گھروں سے باہر تھے، مسائل کم تھے، گھروں میں آگے، پھر کمروں میں آگے۔ تو اب ایک کام ہم جو کرتے ہیں وہ انتہائی غلط ہے۔ ہمارے جو کپڑے ہیں وہ واش روم میں پڑے ہوتے ہیں، وہ ہم غسل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ان کو۔ تو وہ جب ہم کپڑے پہن لیتے ہیں، جب ہم پڑھائی کرتے ہیں نا، کچھ بھی پڑھتے ہیں شیاطین سے، جنات سے حفاظت کے لیے، تو جنات ہمارے کمرے سے، ہمارے گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جو ان کے لیے پناہ دہ بھی ہوتی ہے، جو ان کو وہاں پر سکون بھی ملتا ہے، وہ واش روم ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر ہمارے کپڑے پڑے ہوتے ہیں، وہ ان کپڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ وہ ان کپڑوں پر عمل کر دیتے ہیں، اچھا، اپنا اثر جو ہے وہ شیطانی اس میں ڈال دیتے ہیں، ہم وہ کپڑے پہنتے اور ہم پر بھی وہ اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز کو ختم کرنا ہے۔ دوسری چیز، یہ کتا رکھنے سے بھی آ جاتے گھروں میں، تصویریں، یعنی خلاف شرع جب ہم کام کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ کی بغاوت کریں گے، تو یہ شیاطین لازماً ہمارے گھروں میں آئیں گے۔ زیادہ عرصہ گھر بند رہنے کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتا؟ ہاں، ممکن ہے ایسا معاملہ بھی اکثر سننے میں، دیکھنے میں پیش آیا ہے کہ زیادہ عرصہ جب ایک گھر بند رہتا ہے تو وہاں پر بھی جنات جو ہے شیاطین وہ اپنی رہائش کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو جب گھر ایک بند ہے تو وہ کچھ نہیں ہے وہاں پہ۔ اچھا، کیا کرو؟ قبرستان کیسے نہیں بنے گا یہ بھی بتایا ہے۔ وہ کون سا کام ہے جس سے ایک گھر اور قبرستان میں فرق پیدا کر دیا؟ وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ فرمایا اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، سورۃ البقرہ پڑھا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا یہ شیاطین دوڑ جاتے گھروں سے۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 3 دن پڑھ دی جائیں، یہ جن شیطان نہیں اس گھر میں آتے۔ اور پھر ان سے ہوتا کیا ہے؟ جن شیطان آخر ایک گھر میں بسیرا ہے تو ان کا اثر سب سے پہلے کیا ہوگا؟ یہ نقصانات کیا ہوں گے؟ نقصانات کیا ہوں گے؟ مختلف نقصانات کر سکتے ہیں، اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، لیکن عموماً جو زیادہ تر مسئلہ ان کی نحوست کا بنتا ہے وہ ہے بیماری۔ یہ زیادہ تر لوگوں کو بیمار کرتے ہیں، بیماری ڈالتے ہیں لوگوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ ہجرت کر کے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی جو تھے حضرت بلال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ بہت سارے صحابہ کو بخار ہو گیا، اب بڑے پریشان ہیں۔ صحابہ کرام نے کچھ نے مدینے کے بارے میں شعر پڑھنے شروع کر دیے کہ یہ مدینہ شہر یہ ایسا ہے، ہم ادھر آئے ہیں تو بیمار ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ نے دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ مدینے کی فضا کو بہتر کر دے، مدینے میں پھل زیادہ دے، مطلب بہت ساری دعائیں کی۔ ان میں ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ اے اللہ مدینے کا بخار جو ہے جوفہ میں لے جا۔ جوفہ ایک وادی کا نام ہے۔
اب یہ دعا اللہ نے قبول کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو تھے وہ ٹھیک ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا ایک عورت ہے بہت بڑی ہے اور اس کے بہت بڑا اس نے اوڑھنی اوڑھی ہوئی ہے چادر یا برقعے ٹائپ. تو وہ مدینے سے اٹھی اور جوفہ میں چلی گئی. اب یہ کیا تھا؟ یہ اس چیز کا اثر تھا, اس چیز کی نحوست تھی, وہ شیطانی کوئی چیز تھی, اسیب تھا. یہ اس وجہ سے وہ بیمار تھے. اس کے اثر کی وجہ سے صحابہ کرام بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے. تو یہ معاملے کی وجہ سے, اس معاملے کی وجہ سے, اس کی نحوست کی وجہ سے گھروں میں بیماری زیادہ پھیلتی ہے. اور آپ اکثر دیکھتے ہیں جن گھروں میں یہ مسائل ہے وہاں پر بیماری زیادہ ہوگی عموماً. دوسرا مسئلہ, لڑائی اس گھر میں بہت زیادہ ہوتی ہے. لڑائی جھگڑے وہاں پر مطلب بہت سارے مسائل بن سکتے ہیں. تو ان کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز وہاں پر کونوں میں اذانیں دی جائیں. اذان کس لیے دینی ہے؟ شیطان کو بھگانے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں اذان دی جاتی ہے یا جس جگہ پر اذان دی جاتی ہے فرمایا شیطان دوڑ جاتا ہے, وہاں تک دوڑتا ہے جہاں تک اذان کی آواز سنائی دیتی ہے. تو اس لیے جہاں کونوں میں اذانیں دیں, پانی کا چھڑکاؤ کریں اور گھر میں پڑھائی کی جائے. آیت الکرسی, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات, آخری 3 کل, یہ روٹین کے ساتھ پانی پر دم کر کے صبح و شام پڑھ کے 7 مرتبہ پڑھ کے اس پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے اور پیا بھی جائے. اس سے کیا ہوگا؟ ان کا اثر کم ہو جائے گا, وہ کمزور ہو جائیں گے اور بھاگ جائیں گے. تیسرا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت کو چلانا. گھر میں پڑھے, کوئی پڑھ لے تو بہتر ہے, سب سے زیادہ بہتر پڑھنا ہے. اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ تلاوت کی صورت میں لگا لے. اس سے کیا ہوگا؟ نہ جادو اثر کرے گا نہ جنات. بس اوقات جادوگر جنات ہوتے ہیں, یہ ان کے لیے. اگر جادوگر جنات ہیں, کیسے بھی جنات ہیں, وہ بھاگ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, گھر بالکل صاف ہو جائے گا. تیسری چیز جو ہے گھر میں داخل ہونے کی دعا. جب بندہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے نا عدنان بھائی, یقین کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آوازیں دیتا ہے. شیطان جو ہے وہ چیخ چیخ کر اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ اس گھر میں ہم داخل نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس نے اللہ کی پناہ لے لی ہے. اب اس گھر میں ہمارا گزارا نہیں, ہم نہیں رہ سکتے. وہ گھر تو محفوظ ہو گیا شیطانوں سے. ہم ان باتوں کو بہت چھوٹی بات سمجھ کے ہم نہیں عمل کرتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو شیطانوں سے محفوظ کر دیتے ہیں. تو ان باتوں پر عمل جو بندہ کرے گا اس کے گھر میں سیب ہو, جنات کی رہائش ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, اللہ تعالیٰ اس گھر کو صاف کر دیں گے, پاک کر دیں گے. بالکل, بہت بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین, اگلے سوال کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم